بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہزاد. میں آپ اتنی لمبی تو آپ سے بات نہیں کرنی تھی. میں نے آپ سب کو اس لیے آج یہاں دعوت دی کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا، یہ جو ہمارا فیصلہ تھا کہ یہ جو ابھی نیب امینڈمنٹ بل پاس کیا ہے. مشکل اس لیے تھا جو شہزاد نے بتا دیا آپ کو کہ ایک پارٹی جس کی 22 سال سے سٹرگل اکاؤنٹیبلٹی تھی، اس کے لیے کوئی بھی جن پارٹیز کے اگینسٹ پوری سٹرگل کی تھی ان کے دور میں تو وہ بل امینڈ نہیں ہوا. تو ہمارا دور جب کہ ہمیں لوگ اسٹرکٹ سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مشن تھی، تو اس کے اندر بڑا مشکل فیصلہ تھا. آپ نے میڈیا میں بھی دیکھ لیا، اس کی تنقید ہوئی، اور تو اور چھوڑیں اپوزیشن پارٹیز وہ بھی تنقید کر رہی ہیں اس کی. تو اس لیے یہ آسان نہیں تھا کیونکہ اپنی پارٹی کو بھی کیری کرنا ہے. ڈیموکریسی میں آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اپنی لیڈرشپ کے اندر، تو ان کو بھی کیری کرنا تھا ساتھ. تو یہ ایونچولی ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسپیکٹس اکاؤنٹیبلٹی کے ہماری جو اصل ایم ہے اس ملک کا کہ یا ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی تو یہ ملک یہ جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. پچھلے 10 سال میں جو 2008 سے 18 تک 24 ٹریلین روپے کے قرضے چڑھے ہیں پاکستان پہ. 4 گنا زیادہ قرضے چڑھے. اگر ساری 60 سال کی تاریخ میں 6 ٹریلین تھا تو صرف 2008 سے 2018 تک 30 ٹریلین پہ قرضہ پہنچا ہے. تو اس کے اوپر جو سود ہے وہی جو پہلا سال ہمارا جتنی بھی ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا چلا گیا سود ادا کرنے پہ. تو ملک کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، اور جو بھی شہزادہ آپ نے بات کی کہ سول سرونٹس کو وہ پیسے دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کی کوالیفیکیشن ان کو انٹائٹل کرتی ہے. وہ پیسے کیسے دے جب اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ملک میں ہو رہی. تو کی ہے ملک کے اندر اس وقت ویلتھ کریشن. ویلتھ کریشن تب ہوگی جب ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوگی، ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، ہماری ہاؤسنگ سکیم چلے گی. تو اور انڈسٹری جو ہاؤسنگ کے ساتھ ریلیٹڈ 40 انڈسٹریز ہیں وہ چلیں گی. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا گورننس سسٹم ٹھیک ہو. گورننس سسٹم کے اندر فیصلے تیز ہوں. اور فیصلے تیز اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ بیوروکریٹس ڈرے ہوئے تھے نیب کی وجہ سے. اور اس میں کئی بڑے لیجٹمیٹ، میں نے جو سنے بیوروکریٹ سے کمپلینٹس، کئی بڑے لیجٹمیٹ تھے کہ ان لوگوں کو پکڑا گیا جو کہ ساری بیوروکریسی کے اندر ایک خوف چلا گیا کہ کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے پروسیجر کے اوپر. کیونکہ پروسیجر کے اوپر تو جتنا بڑا آپ کا پروجیکٹ ہوگا اس میں رسک تو ہوگی. تو پھر ایونچولی اس کا جو ڈاؤن سائڈ یہ تھی کہ ویسی بیوروکریسی ساری دنیا کے اندر کنزرویٹو ہوتی ہے، تو اوپر سے اگر یہ خوف نیب کا آ گیا تو وہ اس پہ تو کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہی نہیں تھا. اور ہماری جو ہاؤسنگ کے اندر ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری بیوروکریسی سے ہماری پوری مدد ہوگی کیونکہ بہت ایمبیشس پروگرام ہے 50 لاکھ ملک میں گھر بنانے کا، افورڈیبل ہاؤسنگ. تو اس لیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ اب قدم اٹھانا پڑے گا. ایک بیوروکریسی کو یہ پروسیجرل مسٹیکس کی وجہ سے اگر وہ نیب میں چلے جاتے ہیں تو ادھر سے ان کو ہم نے پروٹیکشن دینی تھی. اور دوسرا بزنس کمیونٹی کو. اب بزنس کمیونٹی کا پہلے تو اگر بزنس کمیونٹی نیب کے پرویو میں آتی نہیں ہے کیونکہ کرپشن کی انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے ساری دنیا کے اندر کرپشن کی وہ ہے یوزنگ پبلک آفس فار پرائیویٹ گین. تو جب پبلک آفس ہی نہیں ہے آپ کے پاس ایز اے بزنس کمیونٹی تو آپ کے اوپر کرپشن کا کیس نہیں آ سکتا انلیس کہ وہ پھر اٹیچڈ ہو کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ. تو وہ تو ان افیکٹڈ ہے. لوگ جو شور بچا رہے ہیں وہ تو ریئلائز ہی نہیں کر رہے. اگر وہ صحیح طرح نیب کی امینڈمنٹ پڑھیں تو یہ تو صرف بزنس مین کے اندر جو ڈیلنگ ہے
اس کے اندر نیب کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تو ویسے ہی ایف بی آر کے ہیں, تو وہ اس کا کیا کام ہے کہ نیب ٹیکس کیسز پہ جائے. اور میں نے یہ میسج ان کو بھی پہنچا دیا, نیب کے چیئرمین کو, میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بہت بڑا پرابلم ہے. اس وقت ایک مشکل سے ملک کو سٹیبلائز کیا, ایک بڑے مشکل 2019 بڑا مشکل سال تھا کیونکہ سٹیبلائز کرنا تھا. سال کے بیچ میں ایک خوف آنا شروع ہو گیا تھا کہ روپے کے اوپر رن ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج تھا ہی نہیں روپے کو روکنے کے لیے. اگر اس کے اوپر جب ایک وقت پہ روپیہ گرنا شروع ہوا تو ایک مشکل مرحلے سے گزرے, اکانومی سٹیبلائز ہوئی, روپیہ سٹیبلائز ہوا, مارکیٹ ریٹ پہ پہنچا, سٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس آنا شروع ہوا. اب روپیہ اپنا خود مارکیٹ ویلیو ہے, کوئی ہم پیسے نہیں خرچ کر رہے روپے کو پراپ اپ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ آنی بڑھ گئی, کانفیڈنس بڑھ گیا. تو یہ اب وہ موقع ہے جب اب پاکستان اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے اور یہ جو ویلز آف دی اکانومی یہ چلنے شروع ہوئے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو گورننس سسٹم ہے وہ اس طرح کا اب ہمیں گورننس سسٹم چاہیے جو کہ مدد کرے اب پاکستان کی ویلتھ کریشن میں. اور جو ویلتھ کریشن ہے وہ تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو نچلا طبقہ ہمارا ہے, جو ہمارے غریب طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس ہے, ان کے لیے بڑے مشکل اس وقت حالات ہیں کیونکہ اکانومی سکویز کی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہمارے اب پروجیکٹس ہیں, اگر یہ انشاءاللہ جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں, ہاؤسنگ کا خاص طور پہ, کہ ہاؤسنگ جس طرح میں نے کہا 40 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں ہاؤسنگ سے, تو وہ ایک ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ جاب کریشن کرے گا اور ملک میں پیسہ جنریٹ کرے گا, نوکریاں ملیں گی لوگوں کو اور مزدوروں کو. ابھی میں کل رات پناہ گاہ میں گیا, وہاں بیچارے ڈیلی ویجر سے میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہتے جی کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہم نے اب جو سارا ہمارا آگے پروگرام ہے کہ اس سے جو ایک دفعہ جو ہاؤسنگ سیکٹر شروع ہوگا, کنسٹرکشن کا سیکٹر, تو اس سے پھر نوکریاں ملیں گی, نیچے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا. اور وہ ویلتھ کریشن ہی ضروری ہے اگر ہم نے آپ کو وہ سیلریز دینی ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جب ہمارے پاس ویلتھ ہوگی تو ہم سیلریز دیں گے. اس وقت اگر ہم قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو وہ اس وقت روب نہیں ہے. تو اس لیے یہ گورننس جو ہمارا سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے, تیز کام کرنے کی ضرورت ہے. میں جو آپ کو آج یہاں دعوت دی اس لیے کہ یہ جو اب 2020 ہے, یہ ہے وہ سال جب ہم نے ملک کو اٹھانا ہے اور اس میں مجھے آپ سب کی بڑی ضرورت ہے. اور میں یہ جو ایک تو یہ کام کیا آپ کے لیے, دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ہماری وہ گورنمنٹ ہے جو کسی قسم کا غلط کام کسی بیوروکریٹ کو نہیں کہتی کرنے پہ. ہم بلکہ جتنا ہم نے انسولیٹ کیا ہوا ہے بیوروکریسی کو پولیٹیکل پریشر سے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی کسی پچھلے 10 سال میں کسی گورنمنٹ نے کیا ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی بیوروکریسی کو پوری طرح کام کرنے دیں, ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس کم سے کم کریں. اگر ہمیں کئی جگہ پرابلمز آئے ہیں پنجاب کے اندر, اس کی وجہ تھی ایک شروع میں ایک انگرینڈ سسٹم تھا, عادتیں پڑی ہوئی تھی پرانی, جدھر ہمیں بڑی ریزسٹنس آ رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ٹائم لگا پنجاب میں چینجز لانے میں. لیکن انشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ جو ہم جس طرح کا سسٹم چاہتے ہیں, جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں. فائنلی میں جو آپ سب سے ایک چیز ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز ہیں وہ ہوں جو ایک وقت پہ 60s کے اندر ساری ایشیا کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی کی ریپوٹیشن تھی. اس کے لیے میں نے ڈاکٹر عشرت کے ساتھ اور شہزاد ارباب کے ساتھ ریفارمز, بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کے اوپر پوری کوششیں کر رہے ہیں. یہ ریفارم کا پروسیس چلتا جائے گا, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب اپنی بیوروکریسی کو وہ جو چیزیں امپیڈ کرنا شروع کر دی تھی, جو ہماری غلط چیزیں آ گئی تھیں, اور دنیا آگے نکل گئی ہے. دنیا میں بہت چینجز آ چکے ہیں بیوروکریسی کے اندر, جس طرح
ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्पेशलाइजेशन आ चुकी है और बड़ी चीज़ें आ गई हैं. जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर भी जो दुनिया की प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम अडॉप्ट करें. तो उसके लिए हम अब पूरे ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं. और इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी वो लेवल, इंटरनेशनल लेवल की ब्यूरोक्रेसी बने, क्योंकि गवर्नेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है. हमारा जो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उनसे सबसे ज़्यादा है, हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी. ये जो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, इनके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इनके अंदर स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर भी है जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता है, जो कि असल में बैकबोन बन जाती है इकोनॉमी की. ये सारों के सामने इम्पेडिमेंट हमारा गवर्नेंस सिस्टम है. इसके अंदर उसकी वजह से हमारे बड़े लोग जाके उन सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिधर हमारे से बेहतर गवर्नेंस सिस्टम है, जिस तरह दुबई है. अब दुबई के अंदर और पाकिस्तान में अगर आप देखें, हमारा हर तरह, ये मुल्क में हर तरह अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नेंस सिस्टम हमारा कमज़ोर है और लोग फिर वो उलझ जाते हैं, जितने भी मराइल होते हैं, इम्पेडिमेंट्स होती हैं रास्ते में बिजनेस के, वो इसलिए फिर वो उधर चले जाते हैं. हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन वो उन सिस्टम में चले जाते हैं जिधर उनके ख्याल में कि उनके लिए आसान है इन्वेस्ट करना. तो इसलिए हमारी पूरी अब कोशिश है कि हम रिफॉर्म्स भी करें. वो आपके सेक्रेटरीज कमेटीज़ के साथ बैठ के डिस्कस भी हो चुकी हैं, डॉक्टर इशरत बैठते हैं उनके साथ. तो इंशाअल्लाह वो अब हम आपके जो रिफॉर्म्स हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको अब पुश करेंगे. जिस तरह मैंने कहा कि मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो पहला ये जो 2019 था, वो जो मुल्क के अंदर करंट क्राइसिस था, करंट अकाउंट का, और जो हमारे ऊपर रिजल्टेंट उसके जो इम्पैक्ट था रुपए के ऊपर और जो इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हमारा सारी तवज्जो उधर लगी हुई थी. अब ये जो दूसरी साइड है, ये जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर इसका जो हमें प्ले किया 2019 में महंगाई, वो डेवलपमेंट से ही बीट होगी. एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन असल में सप्लाई साइड से होता है. जैसी जैसी अब चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, और एग्रीकल्चर के अंदर इंशाल्लाह हमने नई चीज़ें, नई रिफॉर्म्स ली हुई हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि ये डेवलपमेंट के ज़रिए महंगाई को भी हम रोकेंगे 2020 के अंदर. बस मैंने आपको इसलिए बुलाया था, मैंने कहा, मैंने आपसे वादा किया था और बड़ा मुश्किल वादा था. मैंने रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस आई ये चेंज करने के लिए, जो ये हमने जो नैब का ऑर्डिनेंस चेंज किया था, लेकिन हमने बड़ा फ़ैसला किया है. और इंशाअल्लाह इससे जो खौफ था ब्यूरोक्रेसी के अंदर के प्रोसीजर्स के अंदर उनको पकड़ के और वो जेलों में चला जाना था, और वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर किसी भी ऑफिसर को एकदम प्रोसीजर के ऊपर कोई उसने साइन किया हो, कोई फैसला किया हो, और उसके ऊपर अगर उसको अंदर कर दें और जेल में डाल दें, तो वो एक बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ कि उसका कितना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान की, उसकी फैमिली के ऊपर. तो मुझे ये मेरी गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेती है कि हमने ये बड़ा फैसला किया. शुक्रिया.